على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواہ مسلم۔ پیارے بچوں، گزشتہ سبق میں ہم لوگ پڑھے تھے پاکی اور ناپاکی کے متعلق، طہارت اور نجاست کے متعلق گزشتہ کلاس میں پڑھائے تھے۔ اب اس کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے وضو کے متعلق، فرائض وضو اور وضو کے جو آداب اور طریقے ہیں اس چیز کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ فرائض وضو جو ہے اس چیز کو پڑھیں گے۔ فرائض وضو 4 ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ پیشانی کے بالوں سے، پیشانی، اب چہرے کی ڈیفینیشن کیا ہے، چہرہ کسے مانیں گے ہم؟ تو پیشانی کے بالوں سے ٹھڈی کے نیچے تک یہ حصہ جو ہے، یہاں تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا جو ہے چہرے کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ تو یہ ہمارا پورا چہرہ ہو گیا۔ تو اتنا جو ہے پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا ہے۔ اور پورا چہرہ میں جو ہے یہ جو حصہ ہے یہ بھی چہرے میں داخل ہے۔ یہ پیشانی جو ہے، پیشانی یہ عام طور پر جہاں سے بال اگتا ہے، بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے یہ آنکھ کا حصہ جو ہے، اندر کا حصہ نہیں، باہر میں جو بھویں ہیں، پلکیں ہیں، یہ جو ہے آنکھ، یہ چہرے میں داخل ہے۔ ان سب کا دھونا جو ہے فرض ہے۔ اب فرض جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے، فرائض وضو جو 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو۔ چہرے کا جو ہے ڈیفینیشن کیا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن میں بھی اللہ نے بتایا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، مرافق دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا ہے۔ یہ حصہ جو ہے ہمارا کہنیوں میں داخل ہے، تو یہاں تک جو ہے دونوں ہاتھ دھوئیں گے۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا ہے وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اور وارجلکم الی الکعبین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے 3 اعضائے وضو کو دھونے کا حکم دیا ہے اور ایک کو مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جیسے یہاں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا
وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الکعبین. تو یہاں پر جو ہے اعضائے وضو میں جو ہے چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھ دھونا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے جو دھونے والے اعضاء ہیں وہ دونوں پاؤں ہیں. چہرہ پورا دھونا ہے، دونوں ہاتھ دھونا ہے، اس کے بعد پیر دونوں جو ہے ٹخنوں تک دھونا ہے. ٹخنا کیا ہے؟ یہ حصہ جو ہے یہ پورا یہاں تک دونوں پیر دھونا ہے. تو اب غسل کسے کہیں گے اور مسح کسے کہتے ہیں؟ چہرے کی جو ڈیفینیشن ہے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ پیشانی کے بال جو ہے اگنے کی جگہ جو ہے یہاں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ دھونا ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے. تیسرے نمبر پہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے. مسح کسے کہتے ہیں اور غسل کسے کہتے ہیں؟ اگر غسل کی جگہ مسح کر لیا تو کیا وضو ہو جائے گا، یا مسح کی جگہ غسل کر لیا تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب جیسے سر کا مسح کرنا ہے، مسح کرنے کے بجائے جو دھو لیا تو اب وضو ہوگا یا نہیں؟ یہاں پر وضو ہو جائے گا، کیونکہ مسح کا درجہ کم ہے اور غسل کا درجہ زیادہ ہے. تو اب کوئی اگر دھو لیا ہے مسح کی جگہ، مسح بولتے ہیں پوچھنا، تر ہاتھ سے اپنے سر کو پوچھنا، تو اب پوچھنے کی جگہ کو دھو لیا تو اب وضو ہو جائے گا. لیکن یہیں پر اگر ہاتھ دھونا تھا، دھونے کی جگہ جو ہے ہاتھ بھگا لیے، بھگانے کے بعد جو پوچھ لیے تو اب وضو نہیں ہوگی. اسی طرح چہرہ دھونا ہے، دھونے کی جگہ جو ہے دھوئے نہیں، ہاتھ میں پانی لیے، اس کے بعد جو ہے ہاتھ تر کر لیے، اس کے بعد منہ پوچھ لیے، تو یہ وضو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو ہے قرآن میں اللہ نے جو فرمایا ہے یہ 3 اعضاء کو جو ہے دھونے کا حکم دیا ہے، اور ایک اعضاء ایسے ہیں جس پر جو ہے مسح کرنا ہے. مسح جو ہے تر ہاتھ کو پھیرنا، اور غسل بولتے ہیں دھونا. کم سے کم 2 یا 3 بوند پانی جو ہے جس اعضاء کو ہم دھو رہے ہیں وہاں سے بہہ جائے، اس کو بولتے ہیں دھونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے تو اس کے تمام جو ہے گناہ جو ہے خرجت خطاياه من جسده، جسم سے اس کے گناہ جو ہے نکل جاتے ہیں. حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ جو ناخن میں جو گناہ، ناخن کے جو پور ہوتے ہیں اس کے جو گناہ ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم جب چہرہ دھوتے ہیں تو چہرہ دھونے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو آنکھ سے دیکھا، منہ سے جو ہے کچھ غلط بولا اور کان سے غلط سنا، تو جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ہاتھ سے کسی کی کوئی چیز چرا کر لے لیے، یا کسی کو 2 تھپڑ ناجائز مار دیے، یا کچھ غلط ہاتھ سے کیے تو ہاتھ کے گناہ جو ہے یہ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد جو ہے اللہ تعالیٰ جو بندوں سے کل جو ہے وہاں پر اس کا حساب لے گا. اور یہاں پر گناہ جھڑنے سے مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو صغیرہ گناہ ہے نا، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے جو ہے علماء حق نے جو ہے، علماء دین نے اس کے لیے جو ہے توبہ شرط رکھا ہے.
اسی طرح جب ہم دونوں پیر دھوتے ہیں تو پیر سے چل کر گناہ کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ گناہ جو ہے پیر دھونے کے ساتھ ساتھ نکل جاتے ہیں۔ حدیث میں ایک لفظ آیا ہے غرم محجلین، کل قیامت کے دن بارگاہ رب العالمین میں 1,24,000 انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی، اور سب امت جو ہے وہاں پر پریشانی کے عالم میں ہوں گی، اور ان 1,24,000 انبیاء کی جو امتیں ہوں گی تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنے انبیاء کے امتیوں کے بیچ میں ہوں گے، آپ ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ 1,24,000 انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی، ان امتوں میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امتی کو ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے پہچانوں گا، کیونکہ جب وضو کریں گے وہ تو جو وضو کریں گے اس وضو کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن جب سب امتی وہاں جمع ہوں گی تو امت مسلمہ کی پہچان اس خاصیت سے ہوگی کہ جو وضو کرتے ہیں، وضو میں جن اعضاء کو دھوتے ہیں تو وہ اعضاء جو ہے چمک رہے ہوں گے، تو ان چمک کی وجہ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ اور وضو کی کتنی فضیلت ہے کہ اگر انسان باوضو سوئے اور اسی حالت میں اس کی رات میں موت ہو جائے تو وہ شہیدوں میں اس کا یہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے ہمیں ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے اور وضو کر کے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے۔ جس طرح ہم گھر کھولنے کے لیے جو ہے گھر میں تالا لاک ہو اور بنا چابی کے ہم اندر تو نہیں جا سکتے ہیں نا، تو اس کو پہلے کیا کرتے ہیں؟ انلاک کرتے ہیں، تالا کھولتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نماز کے شرط میں سے یہ ہے کہ ہم بنا وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پاکی صفائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے باوضو ہو کر جو ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں وضو کر کے آئیں گے، تبھی جا کے ہماری نماز ہوگی، نہیں تو نماز نہیں ہوں گی۔ اب دوسرا جو ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ ہاں، کچھ لوگ جو ہے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے میں جو ہے خیال نہیں کرتے ہیں، اور جیسے کو تیسا مطلب جو ہے کبھی جو ہے اعضائے وضو جو ہے پیر آدھا ہاتھ ہی دھوئے اور جہاں تک دھونا تھا وہ نہیں دھوئے، سوکھا رہ گیا، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جو شرط ہے کوہنیوں تک دھونے کا وہ نہیں دھونے کی وجہ سے وضو نہیں ہوگی، جب وضو نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو کرنے کے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ابھی جیسا کہ بتائے مسح کے مطلب ہوتے ہیں بھیگا ہاتھ کو سر پہ پھیرنا، تو اب یہاں پر چوتھائی سر کا، اب کوئی شخص جو اس طرح بھی اگر پھیر لیتا ہے تو اس کی وضو ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کریں گے۔ اور کیسے کریں گے؟ یہ ہاتھ ہے، اس طرح یہاں سے یہ کریں گے، اس کے بعد پیچھے لے جائیں گے، پیچھے سے آگے یہ کریں گے، اور یہاں سے یہ کریں گے، اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہے ایسا یہ کر کے جو ہے پھر یہ پورا کان کا مسح کریں گے۔ اس کے بعد گردن کا مسح کرنا فرض نہیں ہے لیکن یہ مستحب ہے، تو اس طرح جو ہے چوتھائی سر کا مسح کریں گے، گردن کا مسح کرنا جو ہے مستحب ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب ٹخنا کسے بولیں گے؟ ٹخنا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ جو ہڈی دکھ رہی ہے نا،
اس کو کیا بولتے ہیں؟ اینکل بولتے ہیں نا. تو یہاں تک جو ہے یہ حصہ، اس سے اوپر تک جو ہے اعضاء یہ دھونا ضروری ہے. اور جب اتنا دھوئیں گے تو ہی وضو ہوگا. اگر اس کو صحیح سے نہیں دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا. آج کل جو ہے یہ جو ہے فرائض میں سے ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنائی ابھی، اس میں کیا فرمایا؟ اچھی طرح وضو کرے. اچھی طرح وضو کرنے میں کیا ہے کہ ہر عضو کو صحیح سے دھونا، فرائض اور سنت کی ادائیگی کے ساتھ جو ہے وضو کرنا. وضو کرنے میں جو ہے سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے شروع کریں گے اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں گے. ایسا نہیں کہ ہم ایسی جگہ بیٹھے ہیں جو نیچے ہے اور پانی جو ہے ادھر بہنے کے بجائے ہماری طرف آ رہا ہے، تو وہ پانی جو ہے ہمارے اس پہ آئے گا، چھینٹے پڑیں گے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اونچی جگہ پہ بیٹھیں گے، جب وضو کریں گے تو وہ پانی نیچے کی طرف چلا جائے. بسم اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیت کرنا ہے. نیت کرنے کے بعد جو ہے مسواک کرنا ہے. مسواک جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتوں میں سے ہے اور یہ محبوب عمل ہے. آخری عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ مسواک کرتے تھے. آج ہم لوگ جو ہے ٹوتھ پیسٹ اور کولگیٹ برش یہ سب ملنے کی وجہ سے ہے مسواک کو بھول گئے، مسواک کو چھوڑ دیے. مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں، ہمیں جو ہے مسواک کرنی چاہیے. مسواک کرنے سے جو ہے دانت مضبوط ہوتے ہیں، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور منہ میں جو گند آتا ہے نا، برا اسمیل جو آتا ہے وہ چیز ختم ہوگا. اور بلغم جو ہے اس کو یہ کرے گا. اس کی وجہ سے جو مسواک کرنے کی وجہ سے سب سے جو اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب فرمائیں گے. ان کی موت جو ہوگی خاتمہ بالخیر کے ساتھ ہوگی. مسواک کرنا، اس کے بعد 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے. ٹھیک ہے، 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. 3 بار کلی کرنا ہے. ٹھیک ہے، 3 بار کلی کرنا ہے. کس طرح؟ غرغرے کے ساتھ کلی کرنا. 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے. اگر وضو روزے سے ہے تو غرغرہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا، اندر پانی جانے کا اندیشہ رہتا ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا ہے. اگر روزے سے نہیں ہے تو اچھی طرح سے غرغرہ کرنا ہے. ناک میں پانی، اس کو استنشاق بولتے ہیں. ناک میں پانی ڈالنا اور اس کے بعد غرغرہ کرنا، کلی کرنا. اس کے بعد جو ہے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. اس کے بعد داڑھی کا خلال کرنا. اب جب دھونے کے وقت جو ہے دیکھیے ہمارے اس کا جو ہے یہ حصہ دھونے کا یہ ہے، جو داڑھی ہے اس کو جو ہے دھونا فرض نہیں ہے، لیکن علماء نے جو اس کا دھونا جو ہے مستحب قرار دیا ہے. اس کو دھونا چاہیے، خلال کرنا چاہیے. اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے. کس طرح کہ پانی سے ہاتھ یہ کیے، اس کے بعد جو اس طرح یہ کر کے جو ہے یہ کرنا چاہیے. اگر کوئی ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، چاہے وہ جینس ہو، مرد، لیڈیز ہو، کوئی بھی ہاتھ میں اگر انگوٹھی ہے تو اس کو ہلا کر وہاں پر بھی تر کرنا ضروری ہے. ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت میں سے ہے. اسی طرح جو ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا. فرائض وضو میں سے کیا ہے؟ 1 بار ہر عضو کو دھونا فرض ہے. اگر 3 بار دھوئیں گے تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، سنت کے ساتھ ساتھ جو ہے فرض بھی ادا ہو جائے گا. دونوں چیزیں جب ادا ہو جائیں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھی طرح وضو کرنے کی جو فضیلت بیان کی ہے اس کا ثواب ہمیں ملے گا. اور 1 بار تمام سر کا مسح کرنا. فرائض میں کیا ہے؟ 1/4 سر کا مسح کرنا ہے، اور سنت میں کیا ہے؟ تمام سر کا مسح کرنا جو ہے یہ سنت میں ہے. اور دونوں کانوں کا مسح کرنا. کان کا مسح کرنا جو ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت میں سے ہے. اور اسی طرح جو ہے ترتیب سے وضو کرنا. اب جیسے پہلے چہرہ دھونا تھا، پہلے چہرہ دھوئے، ہاتھ دھوئے، اس کے بعد سر کا مسح کیے، پھر پیر دھوئے، تو یہ ترتیب جو ہے سنت میں سے ہے. اگر کوئی شخص جو ہے پہلے جو ہے دونوں ہاتھ دھو لیا، اس کے بعد چہرہ دھویا، پھر مسح کیا، پھر پیر دھویا،
वज़ू तो हो जाएगी लेकिन सुन्नत अदा नहीं होगा, सुन्नत के ख़िलाफ़ ये होगा। तो इसलिए जब वज़ू करेंगे तो तरतीब का ख्याल रखना ज़रूरी है, तरतीब के साथ ये करना है। और एक चीज़ ये है पैदर पे वज़ू करना। इसका मतलब क्या है कि जब हम चेहरा धो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नल खोल दिए हैं, चेहरा धो रहे हैं, उसके बाद जो है गप में लग गए, इतने देर में जो है चेहरा सूख गया, चेहरा सूखने के बाद फिर हम हाथ धो रहे हैं, तो इस तरह नहीं करना। पैदर बे का मतलब ये होता है कि एक उज़्व खुश्क होने से पहले दूसरे उज़्व को धो लेना, ये जो है सुन्नत है। तो इसी तरह वज़ू करना चाहिए। मकरूहात वज़ू भी हैं, इसी तरह वो मुस्तहब्बात वज़ू हैं, नवाक़िज़ वज़ू हैं। हर एक चीज़ का जो है हमें ख़याल रखना चाहिए कि किन हालतों में हमारा वज़ू टूट जाता है और किन हालतों में जो है वज़ू मकरूह होता है। अब जैसे नापाक जगह पर बैठकर वज़ू करना ये मकरूह है। किसी से जो मदद लेना, अपनी खुद इस्तिताअत है, ताकत है, क़ुव्वत है, वज़ू खुद कर सकते हैं, जाके पानी ला सकते हैं, लेकिन नहीं खुद बैठे हुए किसी को बोलने पानी ला के दो, वज़ू करेंगे, तो ये चीज़ जो है मकरूह में से है। और वज़ू करते वक्त जो है दुनिया की बातें करना, वज़ू कर रहे हैं, नल खुला हुआ, पानी बह रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। आप लोग जैसे करते हैं वज़ू करने के लिए जुमा के रोज़ आते हैं या फिर मस्जिद में जब भी नल खोल देते हैं वज़ू कर रहे हैं और दुनिया की बातें कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि आप गुनहगार होंगे, इसको इसराफ बोलेंगे। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, के फजूल खर्ची करने वाला जो है वो शैतान का भाई होता है। पानी बह रहा है, पानी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, उस नेमत को हम ज़ाय कर देते हैं। ऐसी जगह जहाँ पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, उनसे पूछिए पानी की कदर व कीमत क्या है। इसलिए पानी को जो है ज़ाय नहीं करना, बर्बाद नहीं करना है और दुनिया की बातें नहीं करना है। वज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर अच्छी तरह जो बैठना है, क़िबले की तरफ रुक कर के बेहतर यह है वज़ू करना है। इसी तरह जो है मुस्तहब्बात की रियायत करना है। नवाक़िज़ वज़ू जो है अगर किसी को इस तरह की हो जाए कि मेरा वज़ू टूट गया है तो बेईमानी नहीं करनी चाहिए, उसी हालत में नमाज़ पढ़ लिए, उसी हालत में कुरान पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वज़ू टूट गया है तो नवाक़िज़ वज़ू कितने हैं? नवाक़िज़ वज़ू 8 हैं, तो इनका भी ये करना ज़रूरी है। नंबर 1 पे है पेशाब पाखाना करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकल जाना, तो इससे जो है वज़ू टूट जाता है। इसी तरह रीह यानी हवा का खारिज करना, बैठे हुए हैं मजलिस में और निकल गया, हवा छोड़ दिया और वज़ू टूट गया, किसी को पता नहीं चला, उसी हालत में जो नमाज़ पढ़ लिए, तो नमाज भी नहीं होगी और गुनहगार होंगे। तो वज़ू के नवाक़िज़ वज़ू में से क्या है? नंबर 1 पर पखाना पेशाब करना या उन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकल कर बह जाना। नंबर 2 रीह यानी हवा का खारिज होना। नंबर 3 बदन के किसी उज़्व से, नंबर 3 पे है बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकल कर बह जाना। अब यहाँ पर कटा है और इतना कम कटा है कि खून जो है निकल कर बहा नहीं, यहीं पर थोड़ा सा निकला लेकिन रुक गया, तो अब वज़ू नहीं टूटेगा। यहाँ से निकल कर अगर वो खून बह गया है तो फिर उस हालत में जो है वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह जो है मुँह भर कर क़ै करना। अब किसी आदमी को एक बार क़ै नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके जो है क़ै हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो वॉमिटिंग हो रही है, तो अब उसको अगर एक इकट्ठा किया जाएगा तो इतना हो जाएगा कि मुँह भर कर ये हो, तो उसका वज़ू जो है टूट जाएगा। तो इसलिए जो उसको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। नंबर 5 पे है लेट कर या सहारा लगा कर सो जाना। लेट कर जब सोएंगे, जैसे सहारा लगा कर ऐसे बैठता है ना आदमी कुर्सी पर या दीवार पर या किसी चीज़ पर, इतनी नींद में है कि अगर उस चीज़ को आदमी कोई हटा ले तो फट से पीछे गिर जाएगा, तो इसको बोलेंगे कि ये नींद की हालत में इससे जो है उसका वज़ू टूट जाएगा। नंबर 6 में जो है मजनू यानी दीवाना हो जाना, पागल हो जाना। ऐसे आदमी जिसको होश नहीं है तो इस हालत में जो है वज़ू उसका टूट जाएगा। दीवाना हो जा, कोई नशीली चीज़ वज़ू किया लेकिन कोई नशा ये कर लिया, कुछ ऐसा ही हो गया कि बीमारी की वजह से जो है उसको जो है
اتنا یہ ہوا کہ BP لو ہو گیا اور اس کا ہوش ختم ہو گیا، تو اس حالت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 7 پہ کیا ہے؟ رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 8 پر یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا ایک اسمیل ہوتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لوگ پڑھے ہیں، تو یہ وضو کے متعلقات میں سے ہے۔ پہلے ہم لوگ پڑھے تھے پاکی کے متعلق کہ پاک صاف ہم کیسے ہوں گے، اگر ناپاک ہیں تو اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت پہلی یہ ہے کہ وہ وضو ہے۔ وضو کے بارے میں ہم لوگ پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ جب ہم وضو کریں گے تو وضو میں ہر عضو کو اچھی طرح دھوئیں گے، فرائض کا لحاظ کریں گے، سنت کی ادائیگی کے ساتھ وضو کریں گے، مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ کریں گے، جو مکروہات ہیں وضو میں ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے۔ اسی طرح جو ہے اگر نواقض وضو میں سے کوئی چیز لاحق ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر کوئی بولتا اس نے چھوڑا، کوئی بولتا اس نے چھوڑا، ہر کوئی دوسرے کو مطلب یہ کرتے ہیں۔ تو کسی کو یہ نہیں کرنا، اللہ کو یہ کرنا، حاضر و ناظر سمجھنا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون باوضو ہے اور کس نے جو پھاٹ مارا ہے، کس کا جو وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اس لیے جو ہے وضو اگر ٹوٹ جائے تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر وضو کر لینا، اور اگر نماز کی حالت میں ایسا ہو گیا ہے تو پھر نماز توڑ کر پہلے وضو کرنا، پھر اس کے بعد پھر نماز مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب کریں گے نا وضو صحیح سے؟ وضو کے وقت کوئی پانی برباد تو نہیں کریں گے نا، دنیا کی باتیں نہیں کریں گے نا، اگر کریں گے تو پھر پنش بھی ملے گی۔ ٹھیک ہے؟